بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید عسل ما فی الوجود سر اللہ بكل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون صلوات پڑھ دیجئے سب مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ اور ذرا بلندتر آواز میں صلوات آیت ہے۔ عزیزان گرامی قادر، سالانہ شب غم من جانب انجمن غلامان حر اب پوری شان اور شوکت کے ساتھ برپا ہے۔ انتہائی معزز، محترم، معتبر اور متبرک مجمع، بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ مجھ سے قبل میرے انتہائی محترم جناب محب فاضلی صاحب سلام پڑھ رہے تھے۔ میں بڑے غور سے ان کا کلام سن رہا تھا اور انہوں نے ابتدائی کلام میں علم کے حوالے سے کچھ اشعار پیش کیے۔ چونکہ ایک شاعر کا بیٹا ہوں اس لیے شعراء کی موجودگی میری رگ شاعری کو ذرا متحرک کر دیتی ہے۔ ویسے تو رگ شاعری متحرک رہتی ہی ہے، لیکن جب شعراء اور سخنور اور سخن شناس مجمع بیٹھا ہو تو جی چاہتا ہے کہ کچھ اچھے مصرے آپ کی سماعتوں کی عدالتوں میں پیش کر دیے جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ عدالتیں آزاد ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ عدالتیں آزاد ہیں، انصاف کرتی ہیں اور شاعر کی داد کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتی ہیں۔ میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے 6 مصرے، ان کے مصرے سن کے مجھے یاد آ گئے، کیونکہ 3 علموں کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 3 علموں کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو کوئی ان علموں پہ آ کے دعا مانگتا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ ان کے کلام پہ نہیں اٹھے تھے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان مصروں پر ہاتھ اٹھا کے داد دیجیے گا کہ پروفیسر سردار نقوی صاحب لکھتے ہیں کہ حمزہ سے بے مثال جگردار کی قسم۔ علم کے لیے بات شروع ہوئی ہے تو کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ حمزہ سے بے مثال جگردار کی قسم، حمزہ سے بے مثال جگردار کی قسم، شان و شکوہ جعفر طیار کی قسم، تقدیس دوش حیدر کرار کی قسم، اس عہدہ جلیل کے معمار کی قسم۔ بیت پیش کر رہا ہوں، انتہائی خوبصورت ترین بیت، اپنی دعاؤں کی تکمیل کے لیے اس بیت پر داد دینا آپ پر واجب ہے۔ اس عہدہ جلیل کے معمار کی قسم، بھائی ہم کیوں کہیں کہ ثانی کرار کون ہے؟ ہم کیوں کہیں کہ ثانی کرار کون ہے؟ ارے ہم کیوں کہیں کہ ثانی کرار کون ہے؟ کہہ دے گا خود علم کہ علمدار کا
ہم کیوں کہیں کہ ثانی کرار کون ہے؟ کہہ دے گا خود علم کے علمدار کون ہے؟ یہ ابتدا کے 5 منٹ محب فاضلی صاحب کے حصے میں لکھ لیجیے. گفتگو اب شروع کرنے جا رہا ہوں. مجلس سالانہ بسلسلہ شہادت فرزند رسول جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسن مشرف علیہ السلام بیدار مجمع ہے میرے سامنے. مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وقت 12ویں کی جانب بڑھ رہا ہے. جملہ بہت اچھا تھا. وقت 12ویں کی جانب بڑھ رہا ہے. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ قدرت کا کیا اشارہ ہے کہ وقت کو 12 ہی حصوں میں تقسیم کیا ہے. شاید یہ بتانا مقصود ہو کہ دنیا وقت کے پیچھے چلتی ہے، وقت 12 کے پیچھے چلتا ہے. وقت 12 کے پیچھے چلتا ہے. اسی لیے تو ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں جناب ابن الوقت ہونا اور ہے، امام وقت ہونا اور ہے. ابن الوقت ہونا اور ہے، امام وقت ہونا اور ہے. ذکر ہے بڑے بیٹے کا، رسول کا بڑا نواسا علی و فاطمہ کا بڑا بیٹا، میرا وہ امام کہ جو اخلاق میں نبی کا انداز لیے ہوئے ہے. اخلاق میں نبی کا انداز ہے، کردار میں علی کا انداز ہے، صبر میں زہرا کا انداز ہے، شجاعت میں ہاشم کا جلال ہے، استقلال میں ابو طالب کے تیور ہے، ایمان و یقین میں عبد المطلب کا نقشہ ہے، خاندان کی عزت ہے، بزرگوں کی یادگار ہے، مذہب کا ذمہ دار ہے، اسلام کا خطیب ہے، صلح کا نقیب ہے. اسلام کا خطیب ہے، صلح کا نقیب ہے، قرآن کا مفسر ہے، امت کا صالح، اصلاح کرنے والا، کعبے کا محافظ اور شریعت پیغمبر کا ایسا ورثہ دار، سیرت پیغمبر کا ایسا ورثہ دار کہ ہجوم مصائب میں تان و طنز کے باوجود حدیبیہ کی تاریخ دہرا کر صلح کر کے اسلام کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا. اور قدرت کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، قدرت کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ نانا اور نواسے کی شہادت کا دن ایک مقرر کر دیا. وہ پہلا مصلح ہے، پہلا صلح کرنے والا، یہ دوسرا صلح کرنے والا. بتلانا شاید یہ مقصود ہے کہ وہ دین کو لانے والے ہیں، یہ دین کو بچانے والے ہیں. وہ دین کو لانے والے ہیں، یہ دین کو بچانے والے ہیں. کہاں کہاں امت نے دیکھا ہے؟ تطہیر کی منزل میں دیکھا ہے، مباہلے میں میدان میں دیکھا ہے، مسجد میں پشت رسول پر دیکھا ہے، منبر پہ دیکھا ہے، آغوش میں بارہا دیکھا ہے. شمع رسالت کے پروانوں نے بازاروں میں نواسوں کو پشت پر دیکھا ہے. دیکھا ہے 4 مصرے اپنے بابا کے عقیدے کے 4 مصرے ہیں جو میں ضرور پیش کرتا ہوں، اور چوتھا مصرع انتہائی کمال کا. کسی موقع پہ لکھا کہ عقیدت پیکرے الفاظ میں جب جگمگاتی ہے. چوتھا مصرع عقیدت پیکرے الفاظ میں جب جگمگاتی ہے، مجھے لفظوں سے اپنے نکھت فردوس آتی ہے. عقیدت پیکرے الفاظ میں جب جگمگاتی ہے، مجھے لفظوں سے اپنے نکھت فردوس آتی ہے. جناب سیدہ کے لال ہیں جنت کے شہزادے، ارے یہی وہ بات ہے جنت کو جو جنت بناتی ہے. یہی وہ بات جنت کو جو جنت بناتی ہے. ہمیں ایسی کوئی جنت نہیں چاہیے جس کے سردار حسنین نہ ہو. ہمارے لیے تو وہی جنت ہے جہاں حسین کا ماتم کر لیتے. ہمارے لیے وہی جنت ہے.
جہاں حسین کا ماتم کر لیتے ہیں، کا دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اور پیغمبر نے کسی منزل پر فضائل بیان کرنے کی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے، ہر مقام پر نواسوں کے فضائل بیان کیے ہیں۔ کہا بازار میں دیکھا ہے دیکھنے والوں نے، شب رسالت کے پروانوں نے، کہ نانا نے نواسوں کو اپنے پشت پہ بٹھایا ہوا ہے، ناقہ بنے ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھ کے کہا واقعہ سنا ہوا ہے، نتائج نئے دینے ہیں، بتوفیق الہی بتحید محمد اور آل محمد میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے۔ کہا کہ مدینے کی گلیوں میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نانا نے نواسوں کو پشت پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک نے زلف کا ایک حصہ سنبھالا ہوا ہے، دوسرے نے دوسرا حصہ سنبھالا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک محبت کرنے والے نے یہ جملہ کہا کہ کیسی اچھی سواری ہے۔ دیکھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں، محبت کرنے والے نے کہا دیکھو کیسی اچھی سواری ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ بھی تو دیکھ کیسے اچھے سوار، یہ بھی تو دیکھ کیسے اچھے سوار، نتائج نہیں دینے۔ بھائی پیغمبر کی تعریف ہوئی، کیسے اچھے سوار، پیغمبر کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ بھائی شعرا بیٹھے، پیغمبر کی تعریف میں جو کلمات لکھ جائیں کو کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ کہنے والے نے پیغمبر کی تعریف میں جملہ کہا تو نعت کہی نا۔ پیغمبر کی تعریف میں جملہ کہا تو نعت کہی، لیکن پیغمبر نے جملے کا اضافہ کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک اصول معین کر دیا، اور وہ اصول بہت کام کا ہے۔ کہنے والے نے کہا کیا اچھی سواری ہے، پیغمبر نے کہا یہ بھی تو دیکھ کیسے اچھے سوار ہیں۔ بتا یہ دیا کہ کوئی نعت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک نواسوں کا ذکر شامل نہ ہو جائے۔ کوئی نعت اس وقت تک کامل نہیں ہے۔ اگر میرا مجمع بیدار بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے کراچی کے لوگ تو ویسے بھی دیر تک جاگتے ہیں، ہم تو پنجاب پڑھ کے آئے، وہاں پہ رات کو 12 بجے لوگ اتنے جاگتے ہوئے کہ پڑھنے کا جی چاہتا ہے، اور وہاں پہ جلسہ ہوتا، 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہوتی، وہاں 10 گھنٹے کی مجلس ہوتی رہتی، سنتے رہتے ہیں لوگ، ہے نا۔ تو یہاں تو اور اچھا مجمع پڑھا لکھا، سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ کراچی کا۔ تو ایک مرتبہ جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے ثبوت کے ساتھ کہ آپ لوگوں پر نیند غالب نہیں ہے۔ خوش رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ کہا بھائی نعت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک نواسوں کا ذکر نہ آ جائے۔ کہا یہ بھی تو دیکھ کیسے اچھے سوار ہیں، سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھی۔ اصول طے کر دیا پیغمبر نے، اگر سواری شان کی ہے تو سوار بھی اسی شان کے ہوں گے۔ جس کی شان نہ ہو اسے اپنے پشت پہ سوار نہیں کرایا جائے گا، جو شایان شان ہو اسے کاندھوں پہ سوار کرایا جاتا ہے، جو شایان شان نہ ہو اسے سوار نہیں کرایا جاتا۔ کہا بھائی پیغمبر بتا گئے جس شان کی سواری ہے اسی شان کا سوار ہوگا، جس شان کا شہر ہے اسی شان کا دروازہ ہوگا۔ جی تو میرا چاہا کہ کوئی فتح مکہ کے دن بھی یہ کہہ دیتا کہ کیا اچھی سواری ہے، فتح مکہ کے دن بھی کوئی کہہ دیتا کیا اچھی سواری ہے، لیکن کہنے والوں نے اس لیے نہیں کہا کہ جواب معلوم ہے۔ کہا اپنے کاندھوں پہ علی کو بٹھایا ہوا تھا، کسی نے نہیں کہا، پیغمبر بھی انتظار کر رہے ہوں گے کوئی کہہ دے کیا اچھی سواری، تو جواب پھر وہی ہوگا یہ بھی تو دیکھو کیسا اچھا سوار ہے۔ تو میرے انیس کا ایک شعر یاد آ گیا، لکھتے ہیں امام نسائی نے مولا سے حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب میں رسول کے کاندھوں پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں۔ تو انیس نے لکھا اس دن کے شرف کیا شب معراج سے کم تھے؟
بھائی پنجاب میں تو بہت داد لے کے آیا ہوں میں اس مصرے پر، یہ جو دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کراچی کا مجمع کتنی دادیں ہیں۔ اس دن کے شرف کیا شب معراج سے کم تھے؟ ارے سر تو عرش پہ تھا، دوش محمد پہ قدم تھے۔ سر تو عرش پہ تھا، دوش محمد پہ قدم کا یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا اچھا کا زلف رسول سنبھالی ہوئی نواسوں نے، دنیا والے دیکھ رہے ہیں اور پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں جو حکومت کی باغڈور سنبھالے ان کا کردار اور ہوتا ہے، جو زلف رسول سنبھالے، جو حکومت کی باغڈور سنبھالے ان کا کردار اور ہوتا ہے، جو زلف رسول سنبھالے ان کا کردار اور ہوتا ہے، کیونکہ پہلے نواسے کا ذکر ہے نا، اور یہ رسول کے بیٹے ہیں، یہ رسول کے بیٹے ہیں، کوئی شک نہ کرے، یہ رسول کے بیٹے۔ بہت ساری آیات میرے پاس دلیل کے طور پر ہے، لیکن مجھے ایک خط یاد آ رہا ہے، اور وہ خط میرے مولا کا ہے جو کوفے سے لکھا ہے مولا نے امیر شام کے نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر شام حوالے کے طور پر کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کو چاہیے آ جائے، میرے گھر کی روایت نہیں ہے، میرے گھر کی روایت۔ امیر شام نے ایک خط لکھا مولا کو کوفہ، اس لیے کہ پوچھنے والے نے اس سے یہ پوچھ لیا کہ تو علی سے مقابلہ کرنے چلا ہے، کس بات میں مقابلہ کرے گا؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں، کچھ پوچھنے والے جو ان کے دربار میں بیٹھے تھے کہا علی سے مقابلہ کرنے کس بات میں مقابلہ کرے؟ علم میں مقابلہ کرے گا، علم میں علی سے مقابلہ، ارے وہ تو باب مدینہ تو علم ہے، شجاعت میں علی سے مقابلہ کرے گا، سخاوت میں علی سے مقابلہ کرے گا، ارے کس صفت میں علی سے مقابلہ کرے گا؟ تو انہوں نے خط تحریر فرما دیا اور خط چھپا ہوا ہے کتاب میں، جس کو چاہیے وہ میرے پاس آ کے دیکھ لے۔ انہوں نے لکھا میرے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ میرا باپ ایام جاہلیت کا سردار تھا، میں آج کا سردار ہوں۔ ذرا قابل فخر بات تو دیکھیے، اور کون سی قابل فخر بات ہے؟ کہا میرے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ میں مومنین کا ماموں ہوں۔ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، جس کو چاہیے وہ آ جائے دیکھ لے۔ میرے لیے قابل فخر بات یہ کہ میں مومنین کا ماموں ہوں۔ خط کوفے پہنچا، علی نے پڑھا، کا جواب لکھو، جواب لکھو۔ علی نے جوابات لکھوانے شروع کیے۔ اب کون کون سی بات ہے جس پر علی فخر کرے؟ بھائی کتنی باتوں پہ فخر کریں؟ ایک خط کا جواب دینا ہے، قیامت تک تھوڑے لکھوانا ہے، ورنہ لکھنے والا تو لکھتا ہی رہ جائے، یہ بات بھی قابل فخر ہے۔ ارے میں وہ ہوں جو کعبے میں پیدا ہوا ہوں، ارے میں وہ ہوں کہ جو رسول کے ساتھ اس وقت بھی تھا جب وہ غار حرا میں تنہا ہوتے تھے، میں وہ ہوں کہ جو مدینے کی گلیوں میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، مکے کی گلیوں میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، جب وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو میں ہی تو بستر پہ سویا تھا۔ جیو بھائی، خوش رہو۔ موسیٰ نے پکارا علی علی، عیسیٰ نے پکارا علی علی، یہ حدیث بھی ہے، صرف نعرہ نہیں ہے، حدیث کہ علی نے میری مدد ظاہر میں کی ہے، سارے انبیاء کی مدد باطن میں کی۔ اور اب چونکہ انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے تو پھر شعر بھی سنیے۔ لفظ مولا کے معنی میں الجھنے والوں، اے بھائی مولا کو تو مانتے ہیں نا، تو ذرا حق ادا کیجیے۔ لفظ مولا کے معنی میں الجھنے والوں، کبھی اس لفظ کے معنی کی حدیں تو دیکھو۔ ارے محفل کن سے محمد کا تعلق سمجھو، نور اول کی فضیلت کا تو اقرار کرو۔ یہ مراتب میں فرشتوں سے کہیں اولا ہیں، یہ مراتب میں فرشتوں سے کہیں اولا ہیں، یہ مراتب میں فرشتوں سے کہیں اولا ہیں۔ ارے انبیاء جن کے موالی ہیں یہ وہ مولا ہیں۔
خوش رہیے آپ، سلامت رہیے آپ، یہی حق ہے سننے کا، سلامت رہیں آپ۔ یہ مراتب میں فرشتوں سے کہیں اولا ہے، انبیاء جن کے موالی ہیں یہ وہ مولا ہے۔ کب میں وہ ہوں کہ بدر میں علم میرے پاس تھا، خیبر میں علم میرے پاس تھا۔ خیبر اب پڑھی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی، لیکن ایک بات یاد آ گئی ہے تو سنتے جائیے، جو چند دن قبل میرے ایک دوست مجھے سنا رہے تھے، بچوں کے لیے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ یا علی مدد پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے۔ یا علی مدد کیوں؟ کہ خیبر کا دروازہ، رکے رہیے گا، خیبر کا دروازہ ایسے نہیں کھلتا تھا جیسے آج کے دروازے کھلتے ہیں، یوں نہیں کھلتا تھا وہ۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کو خط پہ روکا ہوا ہے، ابھی تو خط پہ بات کو روکا ہوا ہے۔ خیبر کا دروازہ ایسے نہیں کھلتا تھا جیسے آج کے یہ پٹ کھلتے ہیں، نہیں ایسے نہیں، خیبر کا دروازہ ایسے کھلتا تھا۔ ایسے کیوں کھلتا تھا؟ ایسے اس لیے کھلتا تھا کہ اندر خندق کھودی ہوئی تھی، اندر خندق کھودی ہوئی تھی، اور جب وہ دروازہ کھلتا تھا تو وہ پل بن جاتا تھا۔ جب یہودیوں نے علی کو دیکھا تو وہ دروازہ جس چیز پہ رکتا تھا وہ روک ہٹا دی، اس لیے ہٹا دی کہ دروازہ تو یہ توڑ دیں گے، لیکن جب دروازہ ٹوٹے تو کہیں پل نہ بن جائے۔ کد دروازہ علی نے توڑا اور دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ علی نے اس دروازے کو 2 انگلیوں پہ بلند کیا اور سارے اسلام کے لشکر سے کہا اس پل پہ سے گزر جاؤ۔ سارے اسلام کے لشکر سے کہا اس پل پہ سے گزر جاؤ۔ جی تو میرا چاہتا ہے کہ علی سے کہوں یا علی ذرا ہاتھ تو ہلائیے، یا علی ذرا ہاتھ تو ہلائیے، پھر دیکھیے کیسے سارا اسلام کا لشکر پکارتا ہے یا علی مدد۔ خیبر میں علم میرے پاس تھا، خیبر میں علم میرے پاس تھا، مباہلے میں مہی نفس رسول تھا۔ فتح مکہ کے دن مجھے ہی پیغمبر نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا تھا، مجھے ہی غدیر میں مولا قرار دیا گیا ہے۔ لکھنے والوں نے ایک اور مقام لکھا ہے جہاں پہ علی نے فخر کیا ہے۔ علی سے کسی نے پوچھا آپ کو کسی بات پر فخر ہے؟ کہا ہاں فخر ہے۔ کہا کس بات پر؟ کہا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا مجھے اس بات پر فخر ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ لکھوا چکے۔ کہا ایک بات اور لکھو۔ کیا لکھو؟ کہا لکھو میں وہ ہوں کہ رسول کے 2 نواسے میرے بیٹے ہیں۔ نہیں پہنچی بات، نہیں پہنچی، اس لیے کہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، اردو کو جاننے والا مجمع بیٹھا ہے، نسبتوں پر یقین رکھنے والا مجمع بیٹھا ہے۔ علی یہ بھی کہہ سکتے تھے میں وہ ہوں کہ میرے 2 بیٹے رسول کے نواسے ہیں، یہ نہیں کہا۔ علی نے کہا میں وہ ہوں کہ رسول کے 2 نواسے میرے بیٹے ہیں۔ یہاں بچہ فرسٹ آ جائے تو باپ کہتا ہے دیکھو میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، اور ذرا سی گڑبڑ کر دے تو ماں سے کہتا ہے تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، دیکھ رہی ہو اپنے بیٹے کو، جہاں اچھائی ہوتی ہے تو نسبت اپنی طرف۔ علی وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں کہ رسول کے 2 نواسے میرے بیٹے ہیں۔ کہ سارے انبیاء کا شجرہ ان کی صلب سے چلتا ہے، میرا شجرہ علی کی صلب سے آگے بڑھے گا۔ بھائی تانا دینے والے جو تانا دے رہے تھے کہ پیغمبر کا شجرہ آگے کیسے بڑھے گا، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ایک نفسیاتی بات کرنے جا رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ، مطالعے کی نہیں مشاہدے کی بات ہے۔ کہ پیغمبر افسردہ بھی تھے، غمزدہ بھی تھے، رنجیدہ بھی تھے، اور جب آپ کا محبوب غمزدہ اور افسردہ ہو جائے تو آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا تحفہ دیا جائے کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔
آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو خواہش ہوتی ہے اتنا اچھا تحفہ ہو کہ دل خوش ہو جائے. اچھا ہر محبت کرنے والے کا اختیار محدود ہے، اس لیے وہ اتنا ہی اچھا تحفہ دے سکتا ہے جتنا اس کا اختیار ہے. مصطفیٰ ہے خدا کے محبوب اور اس کا اختیار لامحدود. تو اب وہ تحفہ جو اپنے محبوب کو دے گا اس کے فضائل بھی لامحدود ہوں گے. کا جو پہلا تحفہ دیا گیا ہے وہ حسن کی صورت میں دیا گیا ہے، اور قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. بابا کہتے ہیں اغیار تانا زن تھے کہ ابتر ہے مصطفیٰ، محروم لطف و نعمت داور ہے مصطفیٰ. اس بیت پر جو چھٹا مصرع آئے گا اس بن میں وہ انتہائی کمال کا مصرع ہے، انتہائی خوبصورت مصرع ہے. اور یہ مجمع جو خانوادہ سیدہ سے محبت کرنے والا مجمع ہے یقیناً اس مصرعے کو بہت پسند کرے گا جو بابا نے لکھا ہے. لکھا اغیار تانا زن تھے کہ ابتر ہے مصطفیٰ، محروم لطف و نعمت داور ہے مصطفیٰ. جس کا چمن نہ ہو وہ گلے تر ہے مصطفیٰ، رحمت پکاری صاحب کوثر ہے مصطفیٰ. رحمت پکاری رحمت پکاری رحمت پکاری صاحب کوثر ہے مصطفیٰ. یہ پھول جو کھلا ہے یہ ایسا پھول ہے کہ جس کے بعد بہار ہی بہار ہے. اب اس چمن پر خدا نہیں آئے گی. یہ ایسی بہار آ گئی کہ اب خدا نہیں آئے گی. رحمت پکاری صاحب کوثر ہے مصطفیٰ. سر چشمائے بہارے مسلسل یہ پھول ہے. سر چشمائے بہارے مسلسل یہ پھول ہے. ارے ابتر وہ ہے جو دشمن آل رسول. صلوات پڑھیے سب مل کر آواز بلند محمد اور عالم. ابتر وہ ہے جو دشمن آل رسول. کہا میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں. حسن کے فضائل کے پہلو لامحدود، لیکن ایک پہلو مجھے بہت پسند ہے. مجھے بہت پسند ہے، میں بڑی عقیدت سے ذکر کرتا ہوں. حسن میرا وہ امام ہے جس کے اطاعت گزاروں میں حسین جیسا امام شامل ہے. کیا گوشہ ہے فضائل، کیا گوشہ ہے. حسن میرا وہ امام جس کے اطاعت گزاروں میں حسین جیسا امام شامل ہے. کہا یہ امام ہے چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، یعنی جنگ کریں یا صلح کریں. امامت کا مطلب بھی معلوم ہے. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے کس کو؟ یہ بات بھی کرتا چلوں کہ امامت پر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور شیعہ کہتے کس کو. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام محمد مقال محمد کی خدمت میں ایک چاہنے والا حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا سرکار اگر آپ میرے سامنے اپنے خنجر سے ایک سیب کے 2 ٹکڑے کر دیں، میرے سامنے ایک سیب کے 2 ٹکڑے کر دیں اور کہیں کہ ایک حصہ حلال ہے اور ایک حصہ حرام ہے، تو میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ حلال حلال کیوں اور یہ حرام حرام کیوں. اس کو کہتے ہیں شیعہ اور اس کو کہتے ہیں امامت پر یقین. جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. کسی کی رائے پر رائے قائم کرنا منع نہیں ہے، لیکن کائنات کی 14 ہستیاں ایسی بنا دی گئی ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے صادق یہ کہتے تھے میں یہ کہتا ہوں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے صادق یہ کہتے تھے میں یہ کہتا ہوں. ان کی رائے پر رائے نہیں ہو سکتی. اگر حکم جہاد کا تو جہاد اور صلح کا تو صلح. اور میں اس منزل تک آ گیا کہ جہاں تک مجھے آنا تھا اور یہ گفتگو مجھے اس منزل تک لے آئی کہ جہاں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کی گئی آیات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر گئی. سورہ کافرون ابتدائی 2 آیات ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون،
میں نہیں کرتا عبادت اس کی جس کی تم کرتے ہو، اور تم نہیں کرتے عبادت اس کی جس کی میں کرتا ہوں۔ اس آیت کا پس منظر مجھے میرے موضوع کے پیش منظر سے قریب کر دے گا۔ کیا ہے پس منظر؟ کہا بھائی عرب کے لوگوں کا مزاج بڑا عجیب ہے، ہر قبیلے کا اپنا بت، حتیٰ کہ سوجی کے حلوے کا بت۔ ذرا جاہلیت کا مزاج تو دیکھیے، جاہلیت کا مزاج تو دیکھیے۔ 360 خداؤں کو مانتے ہیں، ایک خدائے محمد کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ 360 صامت ہے اور یہ ایک ناطق ہے۔ جاہلیت کا مزاج یہ ہے کہ وہ صامت کو مان لے گا، ناطق کو کبھی نہیں مانے گا۔ 360 کو مانتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک خدائے محمد، خدائے احد، سوجی کے حلوے کا بت، اور جب قید پڑتا ہے تو اسی بت کو کھا لیتے اور کہتے ہیں برے وقت میں نہیں کام آئے گا تو کب کام آئے گا؟ کہتے ہیں برے وقت میں نہیں کام آئے گا تو کب کام آئے گا؟ سوجی کا یعنی ان کا خدا ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ ایسے خدا کا تصور ہے اس میں خدائے محمد، خدائے واحد، ایک طرف تعداد کی کثرت ہے اور ایک طرف اکائی ہے، ایک نہیں اکائی۔ قل هو اللہ الواحد نہیں ہے، قل هو اللہ احد ہے۔ واحد میں اور احد میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایک اور ایک ہوتی ہے اکائی۔ واحد بھی عربی زبان میں ایک کو کہتے ہیں اور احد بھی ایک کو کہتے ہیں، لیکن پروردگار نے قل هو اللہ الواحد نہیں رکھا، قل هو اللہ احد رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واحد کی جمع بھی ممکن ہے، تقسیم بھی ممکن ہے۔ احد وہ لفظ ہے کہ جہاں نہ جمع ممکن ہے نہ تقسیم، تو قل هو اللہ احد وہ احد ہے۔ سب کو معلوم ہے کس نے یہ لڑائی جیتی، جیتی تعداد کی کثرت کے اکائی جیتی۔ کہا سرکار خدائے واحد کا پیغام دے رہے ہیں اور کفار مان نہیں رہے۔ سورہ کافرون کا شان نزول بیان کرتا ہے کہ یہاں تک بات پہنچی کہ آ گئے۔ ذرا متوجہ رہیے گا، جگہ میں نے دیا ہے، اب ذرا میرے مطلب کی بات ہو جائے۔ کہا مشرکین آئے اور آ کر کہنے لگے سرکار آپ کو دولت چاہیے تو دولت لے لیجیے، اقتدار چاہیے تو اقتدار لے لیجیے، جو چیز چاہیے وہ لے لیجیے، مگر ہمارے خداؤں کو برا نہ کریے۔ اچھا کتنی مزے کی بات ہے، یہ وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ برا اس لیے نہ کہیں کہ یہ تو برے ہیں ہی نہیں، وہ کہہ رہے کچھ لے لیں اور برا نہ کہیں، یعنی برے تو ہیں، برے تو ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کیوں برا کہہ رہے ہیں، یہ تو برے ہیں ہی نہیں، یہ انہوں نے بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کچھ لے لیں اور برا نہ کہیں۔ کہا ممکن نہیں ہے، بات آگے بڑھی، کیا ہوا؟ کہا سرکار آپ ایک دن ہمارے خدا کی عبادت کیجیے، ہم ایک دن آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ کہا ممکن نہیں۔ کہا ہم ایک ہفتہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ ایک دن ہمارے خدا کی۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ کہا ہم ایک مہینہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ کہا ہم ایک سال آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ ایک دن ہمارے خدا کی عبادت کر لیجیے۔ سورہ آ گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجیے اے کافروں میں نہیں کرتا عبادت اس کی جس کی تم کرتے ہو۔ آج کی زبان میں کہوں، مشرکین سرکار کے پاس آئے تھے کہ ایک NRO سائن کر لیجیے، کچھ لیجیے کچھ دیجیے کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں اور اختلافات کو بھلا کے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ آ گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ ایک ہی بات کو 4 مرتبہ دہرایا گیا سورہ کافرون میں۔ اچھا ہم پڑھتے ہیں ضرور آفات بلیات سے بچنے کے لیے، چاروں کل پڑھ کے سویا کیجیے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کبھی اور بھی کیجیے۔ بات کیا ہے؟
لا عبدو ما تعبدون 4 مرتبہ ایک ہی بات. میں نہیں کرتا عبادت اس کی جس کی تم کرتے ہو، تم نہیں کرتے عبادت اس کی جس کی میں کرتا ہوں، تم نہیں کرو گے عبادت اس کی جس کی میں کرتا ہوں، میں نہیں کروں گا عبادت اس کی جس کی تم کرتے ہو. تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. اچھا دیکھیے کیسی عجیب سی بات ہے کہ وہ اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لائل تو وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، مخلص وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. وہ ان بتوں کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کی نفسانی خواہشات پوری ہوتی رہیں. تو گویا یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں، ان بتوں کے پجاری نہیں ہیں. اور اسلام کا بنیادی نقطہ ہی اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے. جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا وہ اشرف المخلوقات تک پہنچ گیا، وہ مسجود ملائک کی منزل پہ پہنچ گیا. اور جس کا نفس قابو میں نہ آ سکا اس کے لیے کہا اسفل السافلین کی منزل میں چلا گیا. قرآن کا بنیادی فلسفہ، اسلام کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ نفس کو قابو میں کیا جائے. اسی لیے قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت میں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جس نے اپنے نفس کا مجاہدہ کیا اس نے اپنا ہی بھلا کیا. اللہ تو تمام عالمین سے بے نیاز ہے، اسے آپ کی عبادتیں بڑا نہیں بناتی، عبادتیں نہ کرنا اسے چھوٹا نہیں بناتا. وہ تو خدا ہے علی العالمین غنی. آپ مجاہدہ کیجئے. قرآن نے ٹرمینالوجی استعمال کی مجاہدہ، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر نفس میں کوئی برائی شامل ہو رہی ہو اسے روکنا مجاہدہ ہے، اور دین میں کوئی برائی شامل ہو رہی ہو اسے روکنا مباہلہ ہے. اسی لیے مباہلے میں کوئی ایسا نہیں جا سکتا جو مجاہدے کی منزل سے گزرا نہ ہو. تو اب وہی جائیں گے جن کے لیے قرآن نے سند فراہم کی ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ایک ممبری نقطہ بھی لے جائیے. اس آیت پر بہت بحث ہے کہ کون کون سی نجاستیں ہیں جو اہل بیت سے دور ہیں. میں تو طالب علم ہوں، طفل مکتب ہوں. 128 نجاستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے فخر الدین رازی سے لے کر ابو العلا مودودی تک کہ یہ سب نجاستیں ہیں شریعت کے پیرامیٹر میں، اس لیے اہل بیت سے دور ہیں. میں کہتا ہوں میں نہیں جانتا کہ شریعت کس چیز کو نجس اور کس کو پاک قرار دیتی ہے. میرے پاس تو قرآن کا دیا ہوا ایک فارمولہ ہے کہ ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے. تو اب جو کوئی بھی اہل بیت سے دور ہو گیا، وہ چاہے انسان ہو چاہے عقیدہ ہو وہ کچھ بھی ہو، قرآن کی نظر میں وہ پاک نہیں ہے. کا صلح کر لیجئے. لا اعبد ما تعبدون. عربی زبان میں 2 لفظ ہیں لا اور ما. نفی کے لیے آتے ہیں لا اور نفی کے لیے آتا ہے ما. اور اس سورے میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. لا اعبدو میں نہیں کرتا عبادت، ما تعبدون جس کی تم کرتے ہو عبادت. ماں سے بھی نفی ہوئی ہے اور لا سے بھی نفی ہوئی. لا میں اور ماں میں فرق کیا ہے؟ لا میں اور ماں میں فرق یہ ہے کہ ماں کی نفی حال کی نفی ہے اور ماضی کی نفی ہے، مستقبل کی نفی نہیں ہے. اور لا کی نفی ماضی کی بھی ہے، حال کی بھی ہے، مستقبل کی بھی ہے. اسی لیے کلمے میں ما الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے. کہ کہیں یہ نہ کہے کوئی کہ جناب یہ تو اس دور کے خداؤں کی انکار کیا گیا ہے خدائی کا، آج کے دور کا خدا کا مقابلے پہ آ سکتا ہے؟ نہیں. نہ ماضی میں کوئی خدا، نہ حال میں، نہ مستقبل میں. لا الہ الا اللہ. اسی طرح لا اعبد ما تعبدون، میں نہ آج کرتا ہوں نہ کبھی کی ہے نہ مستقبل پہ کروں گا. 2 جملے آپ نے سن لیے، لا الہ الا اللہ، لا اعبد ما تعبدون. اور تیسرا جملہ آسمان سے آیا لا فتح الا علی. لا فتح الا. کوئی یہ نہ کہے کہ علی اپنے زمانے کا بڑا فاتح تھا، میں اپنے زمانے کا بڑا فاتح. علی کے جیسا فاتح نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. اتنا دھیما نعرہ یا علی کا لگ ایک پوری طاقت سے جواب دیجیے. لگے تو صحیح علی والے بیٹھے. ہم ایک محفل میں بابا نظامت کر رہے تھے
تو وہاں پہ بھی ایسے ہی جواب آیا تو انہوں نے ایک شعر لکھ دیا اسی وقت. یہ جو نعرہ ہے نا یہ کہاں تک جاتا ہے ذرا یہ سنیں. بابا کہتے بھائی فرشتوں کی سماعت منتظر ہے، فرشتوں کی سماعت منتظر ہے، لگاؤ مل کے نعرہ یا علی. لگے جی ہاں خوش رہیں سلامت. ایک نعرہ ایسا لگ جائے نا تو حاصل مجلس ہو جاتا ہے. میں تو طالب علم ہوں، کیا دے سکتا ہوں آپ کو؟ سلامت رہو سلامت رہو. ایسا نعرہ لگ جائے تو حاصل مجلس ہو جاتا ہے. مجھ سے کچھ ملے نہ ملے ایک نعرہ ایسا مل گیا تو آنے کی محنت سوارت ہو گئی، آنے کی محنت سوارت ہو گئی. ایک نعرہ دل تک اتر جاتا ہے. یہ پاکیزہ لہو کی علامت ہے بھائی، پیغمبر کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث. کہتے ہیں جب تم علی کا ذکر سن کے خوش ہو جاؤ تو تم پر واجب ہے کہ سجدہ شکر ادا کرو، تمہاری پیدائش پاکیزہ ہے. اور یہ بھی بتا دوں یہ حدیث میرے ہاں روایت نہیں ہے، مطلب میرے ہاں جو ہے تو ہے. علامہ سلیمان قندوزی اپنی کتاب جنابی المودہ میں لکھتے ہیں اس حدیث. اگر تم اپنے دل میں علی کی محبت کو محسوس کرو تو تم پر واجب. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ذرہ برابر نجاست ہوگی وہاں یہ محبت آ ہی نہیں سکتی. قرآن نے فیصلہ کر دیا آ نہیں سکتی. کہا لا فتح، دیکھ بس یہ طے ہو گئی یہ بات. جہاں پہ ذرہ برابر نجاست آ جائے وہاں علی کی محبت چلی جاتی ہے. اچھا اب آج کل کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں علی کا ذکر بہت ہو گیا، علی کا ذکر بہت ہو گیا. اخلاقیات، اچھا بھائی اخلاقیات بھی پڑھائیں گے، لیکن مجھے وہ اخلاقیات تو بتا دو جو علی کو چھوڑ کے ملتی ہیں. مجھے وہ اخلاقیات تو بتا دو جو علی کو چھوڑ کے ملتی. ارے علی کا ذکر ہوگا تو اخلاقیات خود بخود آ جائیں گی. ہم کردار کو تلوار سے نہیں محبت سے تعمیر کرنے کے قائل ہیں. ارے بھائی کوئی ایسا دیکھا ہے کہ جو میدان جنگ میں بھی اخلاقیات سکھاتا ہو سوائے علی کے؟ میدان جنگ کے لیے تو محاورہ مشہور ہے، جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے. جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہوتا. علی وہ ہے جو میدان جنگ میں بھی اخلاقیات سکھاتے ہیں. کیسے سکھاتے ہیں؟ کوئی واقعہ ہے؟ ہاں ہے. کا کون سا واقعہ؟ کا میدان جنگ میں دشمن سامنے آ گیا اور کہتا ہے میں نے سنا ہے جو تمہارے سامنے آ جائے وہ تلوار سے بچ کے جاتا نہیں. کا صحیح سنا ہے. کا لیکن ایک بات اور بھی سنی. کا وہ کیا؟ کا کہ اگر سائل تمہارے دروازے پہ آ جائے تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے. کہا یہ بھی صحیح سنا ہے. کہا اگر میں سوال کر لوں تو سوال پورا کرو گے؟ کہا کرو سوال. کہا اپنی تلوار مجھے دے دو. بھائی خاموش نہ بیٹھے، میرے پیچھے بجما بیٹھا، خاموش نہ بیٹھے. کہا اپنی تلوار مجھے دے. میدان جنگ، سامنے دشمن، اس کے پاس تلوار، گھوڑے پہ سوار. علی اپنی تلوار اٹھاتے ہیں. کہا تو نے سوال کر لیا تلوار لے لے. تلوار دے دی، میدان جنگ میں تلوار دے دی. ایک مرتبہ مسکرایا. کہا کس بات پہ مسکراتا ہے؟ کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. مسکرایا مسکرایا مسکرایا، کہنے لگا میں سوچتا ہوں اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اس لیے کہ تم نے تو اپنی تلوار مجھے دے دی، تمہاری تلوار بھی میرے پاس، میری تلوار بھی میرے پاس. بچو گے تو کیسے بچو گے؟ علی مسکرائے. کہ تم کیوں مسکرائے؟ کہ میں اس لیے مسکرایا کہ مجھے وہی بچائے گا جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچایا ہوا. کسی نے پڑھائی ایسی اخلاقیات؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں مجھے وہی بچائے گا جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچایا ہوا تھا. تلوار تو رکھی ہی رکھی، سر رکھ دیا. کہنے لگا کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا اور پورا پڑھا. کلمہ پڑھا
اور پورا پڑھا، اس لیے کہ پلٹنے والا نہیں ہے، پلٹنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ تلوار سے پھیلا اسلام یا کردار علی سے پھیلا؟ کسی نے ایسی اخلاقیات پڑھائی؟ کسی نے پڑھائی؟ میدان جنگ میں کتنے واقعے سناؤں تو دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، بہت تیزی سے وقت گزر گیا۔ کہا آسمان سے تلوار آتی ہے علی کے پاس اعلان کرتی ہوئی، نہ اس کے جیسا فاتح ہے کوئی، نہ اس کی جیسی تلوار ہے کسی کے پاس، نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ایسی تلوار کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ کہا میدان جنگ میں مالک اشتر آئے اور آ کر کہنے لگے جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے، جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے، تو میرے مارنے میں اور آپ کے مارنے میں فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہے؟ تمہارے سامنے جو آیا تم نے قتل کر دیا، میرے سامنے جو آیا میں نے نسلوں کو دیکھ لیا، کوئی مومن تو نہیں ہونے والا۔ بھائی لوہا کسی کی تیغ کا کب مانتی ہے یہ؟ کیا کثرت سپاہ کو گردانتی ہے یہ؟ ٹھہرے کہاں کہاں پہ چلے جانتی ہے یہ، ٹھہرے کہاں کہاں پہ چلے جانتی ہے یہ، تیغ علی ہے نسل کو پہچانتی ہے یہ۔ تیغ علی ہے نسل کو پہچانتی ہے یہ، تیغ علی ہے ظلم کی بنیاد ڈھائے گی، اعدائے مصطفیٰ کا نشان تک مٹائے گی۔ کہ تلوار ہو تو تلوار علی کے ہاتھ میں ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے ایک صاحب اور بھی آئے تھے، سرکار تلوار، عجیب بات ہے ان کی تلوار کو پتہ نہیں ہوا کیا تھا، سرکار تلوار تو ایک لکڑی اٹھا کے دی، کہا جاؤ اسی سے لڑو۔ کچھ دیر کے بعد علی آئے، کہا سرکار تلوار، کہا انتظار کرو۔ سرکار ابھی ایک صاحب آئے تھے تو آپ نے لکڑی اٹھا کے دے دی تھی، علی کو بھی دے دی تھی، کہا نہیں انتظار کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جہاں کا سپاہی ہے اسلحہ بھی وہیں سے آئے گا، اسلحہ بھی وہیں سے آئے گا۔ کہا اگر جہاد تلوار سے ہو تو علی کے ہاتھ میں ہے، جہاد قلم سے ہو تو قلم علی کے ہاتھ میں ہے۔ صلح حدیبیہ قلم علی کے ہاتھ میں، کہا لکھو، لکھی شرائط، لکھی شرائط۔ اچھا سرکار میں ایک بات پوچھ، ابھی یہی مشرکین عرب آپ سے کہہ رہے تھے کہ کچھ لے لیجیے اور مصالحت کر لیجیے، اس وقت آپ نے صلح کی نہیں، حدیبیہ میں آپ نے صلح کر لی، فرق کیا ہے؟ ذرا صلح کی میزان سمجھ لیجیے تو میرے ممدوح کی صلح سمجھ میں آ جائے۔ میں نے اسی لیے سورہ کافرون منتخب کیا تھا۔ سرکار ابھی یہ کچھ دے رہے تھے، بلکہ سب کچھ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے مصالحت کر لیجئے تو مصالحت کی نہیں، حدیبیہ میں مصالحت کر لی۔ میزان صلح و عدم صلح کیا ہے؟ کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک دن ہمارے خدا کی عبادت کیجئے، بات بہت کام کا جملہ، حاصل مجلس کا بات جب عقیدے پہ آ جائے تو مصالحت نہیں ہو سکتی، معاملہ جب عقیدے کا ہوگا تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سیاسی مفاد اور لوگوں کی اصلاح اور فائدہ ہے تو مصالحت ممکن ہے، وہاں پہ عقیدے کی بات نہیں تھی، سیاسی معاملات، مصالحت ہو گئی، کر لی مصالحت۔ کہا بھائی یہی معاملہ ہے، حسن نے صلح کیوں کی، حسین نے جنگ کیوں کی؟ حسین نے صلح کیوں نہیں کی، حسن نے جنگ کیوں نہیں کی؟ سرکار حسن سے صلح مانگی گئی ہے، بیعت نہیں مانگی گئی ہے۔ اگر صلح کے جواب میں جنگ کرتے تو شاید لکھنے والا لکھ دیتا کہ یہ جنگ حکومت کے لیے تھی۔ کچھ کہہ رہا ہوں، حسن سے صلح مانگی گئی ہے، بیعت نہیں، حسین سے بیعت مانگی گئی ہے، صلح نہیں۔ بہت توجہ رہے۔ اور دوسرا بڑا اہم مرحلہ کہ اگر حسن تخت سنبھال لیتے تو حسن کے بعد کس کو ملتا؟ حسین کو۔ شام کا تخت کس کے پاس تھا؟ انہی کے پاس تھا نا؟ ان کے بعد کس کو ملتا؟ یزید کو ملتا۔ اب نظر امامت دیکھیے، اور ایک عجیب نکتہ، شام کا تخت تو ان کے پاس ہی تھا،
ان کے بعد کس کو ملتا؟ یزید کو۔ بیعت کا مطالبہ ہوتا، یہاں تخت پہ کون ہوتا؟ حسین۔ وہاں تخت پہ کون ہوتا؟ یزید۔ بیعت کا مطالبہ ہوتا، حسین جنگ کرتے، تاریخ لکھ دیتی 2 بادشاہوں کی جنگ تھی۔ کربلا کی جنگ سے پہلے تخت کو ادھر ہی لوٹا دیا تاکہ کوئی یہ لکھ ہی نہ سکے کہ یہ حکومت کی یہ تخت تم لے لو، تخت تمہارا ہے، منبر ہمارا ہے۔ اسی لیے کبھی کسی تخت پہ بیٹھے ہوئے سے یہ نہیں کہا اتر میرے باپ کا تخت ہے، منبر پر بیٹھے ہوئے سے کہا اتر میرے باپ کا منبر ہے۔ کہ تخت تم لے جاؤ، منبر ہمارا ہے۔ وہ تخت تو کہیں کھو گیا، وہ تخت تو کہیں کھو گیا، منبر آج بھی مجلس میں رکھا ہوا ہے۔ 19 محرم کو عباس بھائی کیا کہ مجلس میں جملہ کہا تھا اور بہت داد ملی تھی اس جملے پر۔ منبر آج بھی مجلس میں رکھا ہوا ہے، غدیر والا نہ صحیح علی والا ضرور ہے۔ غدیر والا نہ صحیح علی والا، تخت تمہارا ہے، منبر ہمارا ہے۔ کہا اس دنیا کو علی نے 3 بار طلاق دی ہے لیکن پھر بھی بیٹھی رہی ہے علی کے دروازے پر۔ حسن کا کمال یہ ہے کہ اس دنیا کو ایک کاغذ کے پرزے میں لپیٹا اور دشمن کے حوالے کر دیا، دشمن کے حوالے کر دیا، کہا یہ دنیا تم رکھ لو، اور دنیا والوں یہ سمجھ لو کہ سامراجیت ہو جس کی روش، یہ وہ راج نہیں، سامراجیت ہو جس کی روش، یہ وہ راج نہیں، صاحب الامر کسی تاج کا محتاج نہیں، صاحب الامر کسی تاج کا محتاج نہیں۔ یہ صلح حکومت دے دی، رکھ لو تخت تمہارا، دے دی حکومت، مگر انتہائی اطمینان اور سکون سے رہنے کے باوجود باطل کی نگاہ میں حق کا وجود کھٹکتا رہا۔ وہاں پہ بیت المال کا بے دریغ استعمال، انتہائی بے دریغ استعمال، رشوت، اور یہ بھی تاریخ نے عجیب فیصلہ کیا ہے کہ بیت المال کا بے دریغ استعمال وہ کرتے ہیں دسترخوان امام حسن کا آج تک جاری ہے۔ یہ بھی تاریخ کا عجیب فیصلہ ہے، دسترخوان امام حسن کا آج تک جاری کا بے دریغ استعمال۔ امام صلح کے بعد انتہائی پرسکون اس حوالے سے کہ کوئی بات مطلوب نہیں، لیکن باطل کی نگاہ میں حق کا وجود ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کئی مرتبہ کوشش کی گئی ہے امام کو زہر دینے کی، کئی مرتبہ کوشش کی، ایک دفعہ نہیں زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن جب زہر دیا جاتا طبیعت منقلب ہوتی، روضہ رسول پر حاضری دیتے اور دعا کرتے تو شفا یاب ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ جب کئی مرتبہ زہر دینے کے بعد بھی دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تو روم سے ایک خاص قسم کا زہر منگوایا گیا۔ بس گفتگو تمام کر رہا، مقتل سے ہٹ کر کوئی روایت پڑھنا میری عادت نہیں ہے اور ساری روایتیں آپ حضرات کی سنی ہوئی ہیں۔ رونے کے لیے بس یہی جملہ کافی ہے کہ آج سیدہ پہ بہت قیامت کی رات ہے، بڑا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، خانہ سیدہ پہ یہ رات شام غریبہ سے کم نہیں ہے، شام غریبہ سے کم نہیں ہے، یہ بڑا بیٹا ہے، سیدہ کا بڑا بیٹا۔ کہتے ہیں خاص قسم کا زہر منگوایا گیا، اور اس زہر کے لیے روایات میں لکھا یہ ہے کہ طبیب کہتے تھے کہ اس زہر کا اثر اتنا ہے کہ اگر اس کے چند قطرے سمندر میں ملا دیے جائیں تو ساری آبی مخلوق ختم ہو جائے، ایسا زہر تھا، ایسا زہر تھا۔ جادہ بنت اشس کہتے ہیں رات کو جب میرا امام سوتا ہے تو اٹھ کے پانی پیتے ہیں، کیونکہ پیاس لگتی ہے، اٹھ کے پانی پیتے ہیں۔ کئی مرتبہ زہر دے چکی تھی، اس لیے اب امام اس کے گھر میں قیام نہیں کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت پانی کا ایک برتن اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس نے اس پانی کے برتن میں اس زہر کے قطرے ملا دیے،
اس زہر کے قطرے اس پانی کے برتن میں ملا لیے۔ حزب عادت امام اٹھے، اٹھ کے 2 گھونٹ پانی پیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی کیسا ہے کہ جس نے حلق سے لے کر میرے جسم کو کاٹنا شروع کیا ہے تو جگر تک اتر آیا ہے، حلق سے لے کر میرا جگر تک کاٹتا چلا گیا۔ طبیعت منقلب ہونا شروع ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، سرخ ہونے لگا، سرخ سے سبز ہونے لگا۔ اتنا زیادہ اثر کر گیا زہر، اتنا اثر کر گیا کہ طبیعت منقلب ہوئی۔ بھائیوں کو پتہ چلا تو حسین بھی آئے اور عباس بھی آئے۔ حسین نے بھائی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نہ معلوم عجب کیفیت طاری ہوئی، ایک مرتبہ بھائی کو سینے سے لگا لیا اور رونا شروع کر دیا۔ حسین نے حسن کو سینے سے لگایا، دونوں بھائی گریا کرتے جاتے عباس کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے، کہتے ہیں چند ہی لمحوں کے بعد حسن کا جگر کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے۔ بہنوں کو خبر ملی کہ بھائی کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ زینب چاہتی تھی کہ آ کر دیکھے، روایات نے لکھا ہے، جب حسین کو پتا چلا کہ زینب آنا چاہتی ہیں، کہا زینب کو روک دو کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ نہ پائے۔ کہتے ہیں چہرے کا رنگ سبز ہو گیا، عباس علمدار بھی ہیں، میرا امام حسین بھی ہے۔ ایک مرتبہ جس برتن سے پانی پیا تھا، لکھنے والوں نے لکھا ہے جب اسے توڑا گیا، اس زہر کا اثر بتانے کا، جب اس برتن کو توڑا گیا تو اس پانی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ جس پانی سے دھواں اٹھ رہا ہو اس نے جسم میں جا کر کس قدر اذیت پہنچائی ہوگی، اس پانی نے جسم میں جا کر کس قدر اذیت پہنچائی ہوگی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے حسن کی طبیعت منقلب ہو رہی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، نہیں معلوم بہنوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ بھئی میں تو سلام کیا کرتا ہوں ان بیویوں پر، میرے لاکھوں کروڑوں سلام ہو اس بہن پر کہ جسے اللہ نے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں اور ایک بھائی کو کربلا میں ایسے دیکھا ہے جس کے لیے زیارت ناہیہ میں میرا امام کہتا ہے میرا سلام ہو اس جسم پر جو نہ دین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، اتنے تیر تھے کہ ہوا میں معلق ہو گیا تھا، اتنے تیر تھے جسم پر۔ اور زینب لاشا دیکھ رہی تھی، کہا حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں اور وصیتیں کر رہے ہیں، میرے امام کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ قاسم کو قریب بلایا، کچھ گفتگو کی، بازو پہ ایک تعویذ باندھا۔ چند ہی دن تھے، چند ہی گھنٹوں میں اتنی طبیعت ناساز ہو گئی کہ آج شہزادی کا بڑا بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی یہ رات سیدہ کے لیے شام غریبہ سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، بڑی تکلیف میں جا رہا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ حسن دنیا سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ دفن و کفن کا انتظام کیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ طریقہ تو یہی ہے کہ جب ایک جنازہ گھر سے رخصت ہو جاتا ہے تو پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ ساری بیویوں نے جنازے کو رخصت کیا ہوگا، بھیا خدا حافظ و ناصر، ام فروا نے کہا ہوگا میرے والی خدا حافظ و ناصر۔ ایک ایک بیوی نے رخصت کیا، بنی ہاشم کے جوان حسن کا جنازہ لے کے چلے، لیکن تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک بار حسن کے جنازے پر 3 برسائے گئے، جنازے پہ تیر لگے، جنازہ گھر میں واپس آیا، کیا گزری ہوگی بہن کے دل پر؟ جنازہ گھر میں واپس آیا، دفن و کفن ہو چکا نہیں، دفن نہیں ہوا ہے، دفن نہیں ہوا، کفن دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ تو واپس آ گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ کئی تیر تھے جو پیوست ہو گئے تھے حسن کے جسم پر، لہو بہا آ رہا تھا،
میں کیسے بیان کروں وہ منظر کہ ایک مرتبہ حسن سامنے ہے، لاشا سامنے ہے، بھائی حسن کا لاشا سامنے ہے، عباس اور حسین آگے بڑھے، آستینوں کو پلٹا، یا علی مدد کہہ کر جسم سے تیر نکالنا شروع کیا، جسم سے تیر نکالنا شروع کیا۔ بھائی اس گھر کے جنازوں کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے، اس گھر کے جنازوں کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے۔ حسن کے لاشے سے تیر نکالے جا رہے ہیں، حسن کے لاشے سے تیر نکالے جا رہے ہیں، نہیں معلوم زینب کس دل سے یہ منظر دیکھ رہی ہوگی، زینب کس دل سے یہ منظر دیکھ رہی، یہ حسن کا لاشا ہے کہ جسم سے تیر نکالے جا رہے ہیں، اور وہ حسین کا لاشا ہے کہ جس کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ شام غریبہ کے اندھیرے میں جب ایک مرتبہ زینب نے سارے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو سکینہ نظر نہیں آئی، ایک مرتبہ مقتل میں سکینہ کو آواز دیتی ہوئی آگے بڑھی، جن کو رونا نہیں آ رہا ہے وہ اپنے سروں کو جھکا لے اور یہ سوچ کر گریا کرے کہ کوئی ایک ماں ہے جو یہ کہنے آئی ہے کوئی ہے میرے لال پہ حسن پہ گریا کرنے والا۔ رونے کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ یہ دن قیامت کا دن ہے سیدہ کے لیے، یہ دن شہادت کا دن ہے حسن کا، کیا رونے کے لیے یہ بات کم ہے؟ رونے کا سلیقہ میں بتاؤں آپ کو، رونے کا سلیقہ میں بتاؤں آپ کو، رونے کا حق میں بتاؤں آپ کو۔ میرے چھٹے امام سے روایت ہے کہ درس دینے کے بعد مصائب بیان کیا کرتے تھے، ایک صحابی ابو بصیر بیٹھا ہوا ہے، امام نے کہا تو روتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا روتا ہوں، دیکھیے مولا آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال، کہا ایسے نہیں رویا کرو، کہا ایسے رویا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، ایسے رویا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے۔ اتنا تو آپ نے سنا ہے، آگے کی روایت سنا دوں تو رو لیجیے گا۔ کہتا ہے اس دن کے بعد سے میرا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی مجلس میں جاتا مسائل بیان ہونا شروع ہوتے، آنکھ سے آنسو نہ بھی آئے تو سر کو جھکا کے میں بکا کرتا تھا، سیدہ کو فرصہ دیتا تھا۔ ایک رات مجلس میں گیا، بہت بکا کی، اگلے روز صبح کو امام کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے امام نے دور سے مجھے دیکھا، مسکرائے، کہا قریب آ جا، قریب بلایا، مجھے اپنے سینے سے لگایا، کہا تجھے مبارک۔ کہا مولا کس بات کی مبارکباد؟ کہا رات کسی مجلس میں گئے تھے؟ کہا جی سرکار گیا تھا۔ کہا بکا کیا تھا؟ کہا کیا تھا۔ کہا فرصہ دیا تھا؟ کہا دیا تھا۔ کہا تجھے مبارک ہو، میری دادی فاطمہ نے تیرا فرصہ قبول کر لیا ہے۔ یہ حق ہے فرصہ دینا۔ آج تو فاطمہ کے بڑے بیٹے کی شہادت ہے نا، کہا جنازے پہ تیر تھے، زینب دیکھ رہی اور وہ کربلا کا بند، پھر رات کے اندھیرے میں بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، سکینہ نظر نہیں آئی تو یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی، سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہنا، میری آواز سنو تو لبیک کہنا۔ ایک کٹے ہوئے جسم سے، بغیر سر کے جسم سے آواز آئی، زینب خاموش ہو جاؤ، سکینہ تھک کے سو گئی ہے، سکینہ تھک کے سو گئی ہے۔ آگے بڑھی تو ایک عجیب منظر دیکھا، سکینہ بابا کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے، چین کی نیند سو رہی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی سکینہ سے پوچھوں گا، شہزادی آپ تو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی ہیں، آج قدموں میں لیٹ کے کیوں سو گئی؟ تو شاید جواب ملے گا، ارے سینے پہ لیٹتی تو کیسے لیٹتی، اتنے تیر سے میرے بابا کے سینے پر کے قدموں میں لیٹ کے سکینہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا و حبیہا و بالہا و بنی ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مومنین کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انجمن تنظیم حیدری کے
मातमियों से दरख्वास्त है कि अंदर तशरीफ लाए और नौखानियों से नजरी करे। अंजुमन तंजीम हैदरी।